Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. کہ ہم نے علماء کی سیاست کو دفن کر دیا ہے، علماء کی سیاست کو ختم کر دیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی اس کمٹمنٹ کا جو آپ کی اپنی قیادت کے ساتھ رہی۔ جس طرح پونے 4 سال آپ اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں ان کے ساتھ رہے، آپ نے ثابت کیا، اور انہوں نے تو ہماری سیاست دفن کی تھی، انہوں نے تو ہمیں سیاست سے بے دخل کرنا تھا، لیکن ہم نے ان کی حکومت کے اندر ان کی حکومت کو بھی گرایا، اپنی حکومت بھی بنائی، اور جب تک ہم چاہیں گے حکومت کریں گے، اور جب ہماری مرضی ہوگی پاکستان میں انتخابات کا اعلان کرائیں گے انشاءاللہ۔ اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد ان کے جلسے بھی بڑے اچھے ہیں۔ ہم نے جلسوں کا اعلان نہیں کیا تھا، آج جمعیت علماء کا دوسرا جلسہ ہے۔ پہلا جلسہ باب الاسلام سندھ میں منعقد ہوا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کراچی اور حیدرآباد کی جماعت کو کہ انہوں نے جس طرح اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہا، آج خیبر پختونخوا کی جماعت کو، آپ کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ ان کے جلسے بھی بڑے ہوتے ہیں بقول آپ کے، لیکن ہمارے جلسے بھی آ کر دیکھ لو۔ ان کے جلسوں سے آپ تماشے کو ہٹا دیں، ساز و سرور کو ہٹا دیں، باجیوں کو ہٹا دیں، پھر دیکھیں ان کے جلسے کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ آج اگر جمعیت علماء کے ساتھ خیبر پختونخوا کی عوام اس جذبے کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ اسی نظریے کی بنیاد پر، اسی عقیدے کی بنیاد پر جو اس صوبے کے عوام کو مفتی محمود نے دیا تھا، جو اس صوبے کی عوام کو، جو اس بر صغیر کی عوام کو حضرت مدنی نے دیا تھا، شیخ الہند نے دیا تھا، آج بھی ہم اسی پرچم نبوی کے سائے تلے اپنے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اقتدار کا اعلان جب عوام کے اس ووٹ سے جو ہم اس عوام کو دینا چاہتے ہیں حکومت بنائیں گے تب آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا تمہارے ووٹ پر بھی ہم اپنی حکمرانی کے مزے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وہی پارلیمان کا ووٹ ہے جس کو تم عوام کی حقیقی ترجمانی کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ نہیں کہ یہ عوام کی نفرت کی بنیاد پر ہے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف جس پر میں اقتدار کر رہا ہوں۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ اس کی اقتدار کی طرف گئے تھے
ان کا بھی ہمارے ساتھ اس بات پر اتفاق تھا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور ہم صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں. ہماری متحدہ اپوزیشن نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد بھی اس بات پر ڈالی کہ ہم صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں، اور ہم آج بھی علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہم اصلاحات کے ساتھ انتخابات میں جائیں گے. ہم صاف انتخابات کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں، شفاف انتخابات کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں. تم نے 4.25 سال میں متنازع قانون سازی کی. تم نے 4.25 سال میں پاکستان کی سیاست کو تباہ و برباد کیا. تم نے 4.25 سال میں پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کیا. اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اقتدار میں آئے ہیں تو مجھے بتایا جائے کہ پاکستان پر حکمرانی وہ پارلیمان کے ممبران نے کرنی ہے یا پھر کسی دوسرے ادارے کے سربراہان نے کرنی ہے. طے کیا جائے. ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حالت میں تنے تنہا پاکستان کا سیاستدان اس کے معاشی بحران سے نہیں نکال سکتا. میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کا حکمران، پاکستان کا سیاستدان اس کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتا. لیکن یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے سیاستدانوں کو بھی، اپنے اداروں کو بھی، کہ بہت ہو چکا. پاکستان کی عوام کے لیے متحد ہونا پڑے گا. پاکستان کے لوگوں کے لیے اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہوگا. آج بھی جمعیت علماء اسلام اپنے منشور پر قائم ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں مسلمانوں کی منتشر قوت کو ایک جگہ پر جمع کر کے اس کو پاکستان کی معیشت کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. پاکستان کی منتشر قوت کو جمع کر کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. پاکستانیوں کی منتشر قوت کو جمع کر کے امت مسلمہ کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے. آپ بتائیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، آئین قانون کی حکمرانی ہو؟ اگر چاہتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں اور بتائیں ان لوگوں کو کہ جو مذہب کے نام پر اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے اور ہاتھ میں بندوق اٹھاتا ہے، اس کے خلاف تو ادارے فوری طور پر متوجہ ہو جاتی ہیں. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صدارتی محل میں بیٹھا ہوا عارف علوی اور مراکن کے اندر صوفی محمد کے کردار میں کیا فرق ہے؟ وہ شریعت مانگ رہا تھا، یہ ریاست مدینہ مانگ رہا ہے. وہ اداروں پر تنقید کرتا تھا، یہ بھی اداروں پر تنقید کر رہا ہے. وہ پارلیمان پر ہنستا تھا، یہ بھی پارلیمان پر ہنستا ہے. اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر اداروں کو بھی کیا ذمہ داری پوری کرنے کا ان
मनसबी में शामिल नहीं, क्यों उसको सदारती महल में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? अगर कल कोई किसी और अच्छे उन्वान से पाकिस्तानियों को पुकारेगा और गलत रास्ते से आएगा, तो क्या आप उसके इस किरदार को तस्लीम करने के लिए तैयार होंगे? सबसे बढ़कर कुर्बानी अगर पिछले 2 दिहाइयों में किसी ने दी है तो वो जमीयत उलमा के अकाबिरीन ने दी है, जमीयत उलमा के कारकुनों ने दी है। अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत इन भगोड़ों को, जिनको हमने इक्तिदार के ऐवान से भगाया है, जिनको हमने, और ये कहते हैं कि उलमा अगर मेंबर पर सियासत की बात करेंगे हम उनको मसाजिद से बाहर फेंक देंगे। तुम तो हमें फेंकोगे, हमें फेंक भी सकोगे या नहीं, लेकिन हमने तुम्हें इक्तिदार से भी फेंका और उन कॉलोनियों से भी जिन कॉलोनियों में तुम 10 साल के लिए आए थे, बाहर फेंका है। और अभी तो हमने शुरुआत की है। तुम्हारी चीखें वो आसमान तक पहुंच रही हैं। अभी तो हमने तुम्हें और घसीटना है। अभी तो हमने तुमसे 4.25 साल का हिसाब लेना है। अभी तो हमने तुम्हें और थकाना है। फिर तुम्हें बुलाकर कहना है कि आओ आईन के तहत पाकिस्तान में सियासी मुखालफत करो। जिस किस्म की बाजारी जुबान तुम इस्तेमाल कर रहे हो, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई उसको इस्तेहजा के तौर पर पुकारता है और वो इस किस्म की ताबीर करता है जिस तरह की ताबीर उसने मुल्तान के जलसे में की, तो फिर मुझे बताया जाए कि जो मर्द व जन उसके जलसे में ये बात करते हैं कि इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, उनके बारे में तुम्हारे जहन में क्या तस्वुरात होंगे? मैं वाज़ेह तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की गैरतमंद अवाम को पुकार कर कहता हूँ, मैं उनको दावत फिक्र देना चाहता हूँ कि खुदारा इस किस्म के किरदार के आदमी से और उसके जलसों में अपने नौजवान नस्ल को भेजने से रोको। अपनी खवातीन को उसके जलसे में जाने से रोको। इस तरह की ज़हनियत के लोग जिसने पाकिस्तान के माशरे को बदबूदार किया, हम उसके खिलाफ इस महाज पर आज भी सफारा है और आज भी हम अपनी क़यादत से अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ पर हम लब्बैक कहते हैं, लब्बैक कहते हैं, लब्बैक कहते हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। और एक आखिरी बात करना चाहता हूँ पेशावर के लोगों से कि इंशाअल्लाह अगर मैंने हमारी क़यादत ने, हमारे इत्तेहादियों ने अगर दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल, मजालिस, जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर, जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 0300 5949 296।